جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف لاہور میں جلسہ کرنے جا رہی ہے، لیکن یہ سامنے آپ خبر دیکھیں، لاہور میں پی ٹی آئی کا جلسہ، پولیس کا 9 مئی ملزمان کی گرفتاری کا فیصلہ۔ مطلب 9 مئی کے ملزمان تو آپ ویسے ہی گرفتار کریں جو بھی اس میں شامل ہیں، لیکن اب پولیس کہہ رہی ہے کہ جناب 9 مئی کے ملزمان کو ہم نے گرفتار کرنا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ 9 مئی کو مسلسل یہ سیاسی طور پہ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ایک بالکل واضح سی چیز ہے، جو اس روز ہوا قطعاً اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جو اس میں ملوث ہے آپ اس کو آئین اور قانون کے مطابق سزا دیں، لیکن ہر چیز کو یہ اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور ایک سیاسی بیانیہ اس کے اوپر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ اس خبر کی تھوڑی سی تفصیل پڑھیں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ تمام ایس ایچ اوز کو 9 مئی میں ملوث بقیہ ملزمان کی گرفتاری کا ٹاسک دے دیا گیا۔ کیا پہلے ان کو یہ ٹاسک نہیں دیا گیا تھا؟ کہ پہلے 9 مئی والوں کو کیسز کو فریج میں ڈال دیا گیا تھا؟ اب جو ہی جلسے کی بات آئی ہے تو جناب دوبارہ ٹاسک دے دیا گیا۔ یہ تو ایک کنٹینیوس عمل ہونا چاہیے، اس میں جو بھی ملوث آپ ان کو پکڑیں۔ اچھا، ممکنہ جلسے کے لیے پولیس نے اپنا لائحہ عمل تیار کر لیا۔ اب ممکنہ جلسے کے لیے لائحہ عمل تیار کر لیا، 9 مئی والے لوگوں کو پکڑنا ہے۔ دوسری چیز دیکھیں جناب، ضلعی انتظامیہ کی جانب سے اجازت ملنے پر سیکیورٹی ڈیوٹی لگائی جائے گی۔ پولیس حکام کے مطابق تمام ڈویژنل ایس پیز کریک ڈاؤن کی نگرانی کریں گے۔ جلسے کا مقام فائنل ہونے پر حتمی سیکیورٹی کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ممکنہ جلسے کے پنڈال کے داخلی دروازوں پر کیمروں سے ریکارڈنگ کی جائے گی، ٹھیک ہے جی، اور داخلی دروازوں پر تعینات اہلکاروں کے پاس 9 مئی میں مطلوب ملزمان کی تصاویر اور ڈیٹا موجود ہوگا۔ دوسری جانب لاہور سے جلسے سے قبل تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا۔ یہ ایکسپریس نیوز سامنے لکھ رہا ہے، رپورٹ کر رہا ہے۔ پولیس نے غازی آباد، شادرہ، ہربنس پورہ، ڈیفنس اور دیگر علاقوں میں چھاپے مارے۔ اب یہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، یہ کوئی کسی خدا نہ خواستہ دہشت گرد تنظیم کا کوئی سیمینار تو نہیں ہو رہا، کوئی انتہا پسند جتھا تو نہیں آ رہا۔ اس میں عام لوگ آئیں گے، فیملیز آئیں گے۔ اس کو ایک ایونٹ کے ساتھ اس طریقے سے جوڑنا اور کہنا کہ جناب لوگوں کو پکڑا جائے گا اور ٹاسک دے دیا گیا، چلیں ٹھیک ہے جی، آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی لوگ آئیں، آپ ان کو پکڑیں، پھر آپ لوگوں کے گھروں پہ چھاپے بھی مار رہے ہیں۔ یہ بھی جو ہے جلسے سے پہلے اگر کوئی کاروائی کرنی ہے تو اب وہ تو تھرو آؤٹ دا ایئر ہونی چاہیے۔ اب جلسے کو ناکام بنانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، اب جلسہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میرے خیال میں جس طریقے سے اسلام آباد کا جلسہ ہوا تھا اس طریقے سے شاید یہ کوئی تحریک انصاف جلسہ کرنے کی کوشش کرے۔ حکومت کیا اجازت دے گی یا نہیں دے گی؟ ابھی میری ایک دو دوستوں سے جن سے بات ہوئی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا موڈ تو نہیں ہے، مریم نواز کی جو انتظامیہ ہے وہ کسی صورت میں بھی جلسے کی اجازت نہیں دے گی، اور وہاں پہ بھی کنٹینر لگائے جائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ جناب لاہور کے وہ ایریا ہے جہاں پہ ممکنہ طور پہ جلسہ ہو سکتا ہے، وہاں کو ان ایریاز کو بلاک کرنا شروع کر دیا جائے گا اور کنٹینرز آپ کو سڑکوں پہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ پر اینی وے دیکھتے ہیں جناب یہ معاملہ عدالت میں جاتا ہے، آگے کس طرف جاتا ہے۔ ایک اور جو بڑی خبر ہے وہ اسلام آباد سے ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کو جو تبدیل کرنے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا۔ آپ کو پتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ جو 3 حلقے تھے اسلام آباد کے، جس ٹریبیونل کو جسٹس جہانگیری صاحب دیکھ رہے تھے، محمود جہانگیری صاحب، اس ٹریبیونل کو بند کر دیا تھا اور ایک طرح سے ایک نیا ٹریبیونل قائم کر دیا تھا، ایک ریٹائرڈ جج کو اس میں تعینات کر دیا تھا۔ اب الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کالعدم قرار دے دیا ہے، عامر فاروق صاحب نے۔ یہ فیصلہ پہلے محفوظ تھا، اب اس کے اوپر فیصلہ آیا ہے، لیکن میری نظر میں یہ مجھے کوئی تحریک انصاف کی یا وہ ایم این ایز جو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے اور ٹریبیونلز کو چلنا چاہیے، ان کی کوئی جیت نظر نہیں آتی، کیونکہ معزز عدالت نے یہ فیصلہ جو ہے نا، فیصلہ یہ دیا ہے کہ معاملے کو دوبارہ الیکشن کمیشن کو بھیج دیا۔ بھائی جس الیکشن کمیشن نے اتنی غلط حرکت کی، کیا معزز عدالت کو معاملہ دوبارہ ان کو بھیجنا چاہیے یا پھر آرڈر دینا چاہیے کہ جناب ٹریبیونل اپنا کام شروع کرے اور آئین کے اندر جو درج وقت ہے اس کے اندر اپنا فیصلہ دے دے؟ لیکن معاملہ دوبارہ الیکشن کمیشن کو دے دیا گیا ہے۔ مطلب جس کے سبب بیمار ہوئے، مطلب میر بھی بڑا ہی سادہ ہے کہ دوبارہ اسی اوتار کے لونڈے سے دوا لینے کے لیے بندے کو بھیج دیا گیا ہے۔ پر میں تھوڑی سی آپ کو خبر ذرا پڑھ کے سناتا ہوں کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ نے معاملہ واپس الیکشن کمیشن کو بھیج دیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے الیکشن ایکٹ ترمیمی آرڈیننس کے خلاف کیس کا محفوظ فیصلہ سنایا۔ تحریری فیصلہ جناب کچھ دیر میں جاری کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے ریٹائرڈ جج کو الیکشن ٹریبیونل تعینات کیا تھا، تو وہ الیکشن کمیشن جس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا اسی کو واپس معاملہ بھیج دیا ہے۔ اب یقیناً وہ آئین اور قانون کے مطابق درستی فیصلہ کریں گے، اسی لیے معزز عدالت نے وہ معاملہ واپس وہاں پہ بھیجا ہے۔
हुकूमत को चीफ जस्टिस की तोसी में इत्तेहादियों की मुखालफत का सामना है। काजी फायज ईसा साहब, अब ये बहुत सारी आवाजें आना शुरू हो गई हैं कि जी काजी फायज ईसा साहब को कैसे एक्सटेंशन दी जाए। पहली बात तो ये है कि उनको एक्सटेंशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं दी जा रही, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। उनको जो एक्सटेंशन दी जानी है वो उस आईनी अदालत का उनको चीफ जस्टिस बनाना है, ये हुकूमत की ख्वाहिश है और ये हुकूमती शख्सियात ने बताया, और उसके अलावा कुछ दीगर नाम भी फ्लोट कर रहे हैं जो वहां पे जज तैनात हो सकते हैं। अब इसके ऊपर क्या उनके इत्तेहादियों ने अचानक मुखालफत शुरू कर दी? नहीं जी, इत्तेहादियों को किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। अब ये सब फेस सेविंग हो रही है, जितनी इसके ऊपर तनकीद हो रही है, जिस तरह इसके ऊपर वकला खुल के बात कर रहे हैं, जिस तरह आवाम इसके ऊपर तनकीद कर रही है कि जनाब ये कैसे आपने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक और अदालत बना रहे हैं, और उसके चीफ जस्टिस जो है पहले से कहा जा रहा है कि जनाब उसकी उम्र जो है वो 68 बरस होगी, क्योंकि काजी साहब 65 बरस होकर रिटायर्ड हो रहे हैं, और चीफ जस्टिस जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के और दीगर जज साहिबान वो 65 बरस की उम्र में रिटायर्ड हो जाएंगे। तो ये बड़ा पर्सन स्पेसिफिक लगता है, और लगता है इस तरह है कि सिर्फ उनके लिए ये सारी कानून साजी हो रही है। तो इस तनकीद के बाद अब हुकूमत एक तरह से बैकफुट पे आई है। आपने देखा कि बिलावल साहब भी जो कह रहे हैं कि जी वो कुछ मामला तो हमें पता नहीं, अभी मामला फाइनल होना था, ये होना था, वो होना था। ऐसी कतन कोई बात नहीं। ये जो तरमीम थी जो आप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीजें बिल्कुल हतमी थी। इनको हो सकता है कोई फाइनल एक दो नुक्ते आगे पीछे करने हो। एतवार वाले दिन इन्होंने पास करवानी थी, उसके ऊपर वोटिंग करवानी थी, और वो जनाब कानून बन जाना था, और उसके बाद मुल्क में अदल और इंसाफ की नहरें जो है वो ऐसे बहती जैसे इस वक्त इकोनॉमी में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, जो 6 महीने के अंदर इन्होंने कहा था कि हम मुल्क की इकोनॉमी बेहतर कर देंगे। तो वो प्रोग्राम तो मुकम्मल था कि जनाब इसको इसी तरीके से लेके चलना है और इसी तरीके से जनाब इस तरमीम को करना है। अब जब तनकीद हो रही है उसमें पता चल रहा है कि जनाब वो बुनियादी इंसानी हकूक का मसला भी है इंटरनेशनल सतह के ऊपर। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल कह रही है कि जी इमरान खान को जिस तरीके से आपने पकड़ा हुआ है, जिस तरीके से आप उसके मुकदमात चला रहे हैं, ना वो ओपन ट्रायल है, ना वो इंसाफ के तकाजों के बराबर है। आपने एक तरह से उसको जो है वो सियासी कैदी बना के रखा हुआ है और उसकी रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है। दूसरी तरफ आलमी सतह के ऊपर खबरें इस तरह की आ रही हैं, लोग इस चीज को रिपोर्ट कर रहे हैं कि जनाब कि देखें यूएन का जो वर्किंग ग्रुप है उसने भी कह दिया है कि इनकी जो गिरफ्तारी है, इमरान खान साहब की जो हिरासत है वो गैर कानूनी है, आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ये सब कुछ हो रहा है और ऐसे मौके के ऊपर आप बुनियादी इंसानी हकूक जो हैं उनके हवाले से जो शिके हैं उनमें भी तरमीम करना चाहते हैं और एक नई आईनी अदालत बनाना चाहते हैं जो एक तरह से मॉनिटर बन के बैठ जाए उस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, और उसका जो फैसला होगा वो हतमी होगा। और इस तरह के जो सारे मामलात हैं, जो आईनी मामलात हैं, चाहे वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रिलेटेड हो, दीगर मामलात हों, आईनी नोयत के मामलात हों, वो सारे चले जाएं उस अदालत को, और उस अदालत को भी काजी फायज ईसा साहब हेड कर रहे हों। तो इसके ऊपर अब काफी ज्यादा तनकीद हो रही है, जिसकी वजह से हुकूमत अब आपको लगता है कि वो बैक फुट पे है। लेकिन खबर यह है कि हुकूमत ने इस तरमीम को हर हालत में मंजूर करवाना है। नवाज शरीफ साहब ने तरमीम के मंजूर ना होने के ऊपर मायूसी का इजहार किया, नाराजगी का इजहार किया। ये मुनीर फारूक साहब ने गुज़िश्ता रोज मेरे प्रोग्राम के अंदर खबर दी, बताया कि नवाज शरीफ साहब ना सिर्फ इसमें ऑन बोर्ड थे बल्कि वो इसको करवाने के लिए, तरमीम को पास करवाने के लिए भरपूर कोशिश भी करते रहे, और तरमीम ना होने की वजह से उन्होंने नाराजगी का इजहार भी किया, मायूसी का इजहार भी किया कि हमने जिस किस्म की नेगोशिएशंस की हैं हमारी टीम ने वो मुनासिब नहीं थी और वो सही तरीके से मामलात हल नहीं हो सके। तो ये तमाम लोग इसके ऊपर ऑन बोर्ड हैं, चाहे वो जरदारी साहब हों, चाहे वो बिलावल साहब हों। बिलावल साहब को तो मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में, हमें कामरान मुर्तजा साहब ने बताया, मीडिया के जरिए भी आपने सुना कि कामरान मुर्तजा साहब ने बताया कि जनाब वो बिलावल कहते हैं कि ये जो बुनियादी इंसानी हकूक का मामला भी है ये हमारी मजबूरी है, हमें करना पड़ेगा। मुनीर फारूक साहब ने कहा कि जी हुकूमत के ऊपर बड़ा प्रेशर है, उन्होंने भी ये खबर दी। एंड ऑफ द डे इनके ऊपर क्या प्रेशर है? इनके ऊपर प्रेशर तो ज्यादा प्रेशर तो इमरान खान की सियासत का है। जो ही उसकी सियासत का मुकाबले का कोई भी चीज सामने आती है तो इनकी कोशिश होती है कि कोई इंतजामी उसका हल निकालें, चाहे वो तरमीम करके निकालें, चाहे वो जनाब पुलिस को टास्क दे दिया गया है कि जलसे को नाकाम बनाना है, ये करना है, वो करना है। तो ये इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है जनाब के तरमीम अभी भी टेबल के ऊपर है और उसको पास करवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। ये 24 तारीख की अक्टूबर की रात तक ये कोशिशें चलती रहेंगी। मेरा तो ये बड़ा वाज़ेह मौकिफ है। मौलाना इस वक्त जो है वो दूसरी तरफ है, क्या मौलाना तब्दील नहीं हो सकते? ये कहना कबल अज वक्त है। अभी कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि अब तो मौलाना को सोने में तोलना पड़ेगा अगर हुकूमत ने उनको अपनी तरफ लेके आना है। अब देखते हैं कि मौलाना उस तरफ जाते हैं या नहीं जाते। आखिर में छोटी सी खबर, पाकिस्तान
جو سٹاک ایکسچینج میں بڑی تیزی ہے جناب 21,000 کی نفسیاتی سطح عبور کر گیا۔ اب میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس سٹاک ایکسچینج میں کیا ہو رہا ہے، کوئی ایف ڈی آئی آ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے۔ یہ نفسیاتی جو ہے روز حد عبور کر جاتا ہے۔ دوسری طرف اکانومی کی حالت یہ ہے کہ پوری قوم نفسیاتی مریض بنی ہوئی ہے۔ دودھ جو ہے، آپ کی بجلی، آپ کا جناب آٹا، کھانے پینے کی چیزیں، کیا وہ ساری چیزیں سستی ہو رہی ہیں؟ ملک میں جابز نہیں کریٹ ہو رہی ہیں، بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ آ گئی ہے۔ ویسا تو ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن جو سٹاک ایکسچینج ہے وہ نفسیاتی حد روز عبور کر جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ اچھی بات ہے کہ آئسولیشن میں سٹاک ایکسچینج ہمارا اتنا زبردست وہ کام کر رہا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو قوم اور ہمارے سمیت سب ہر کوئی نفسیاتی دباؤ کا اس وقت شکار ہے مہنگائی کی وجہ سے، تو وہ یہ جو نفسیاتی حد ہے اس کو بھی ہم عبور کریں گے، اور ملک کی معیشت ریئل ٹرمز میں جو ہے اس کے اندر ہمیں چیزیں نظر آئیں گی کہ جہاں پہ بہتری ہو رہی ہو۔ فی الحال آپ کو اس طرح کی چیزوں میں تو نظر آتی ہیں بہت ساری چیزیں، آلدو کہ میڈیا اب اس طرح اس کو ڈسکس نہیں کرتا، نہ اب ہمیں کوئی بابا ملتا ہے، نہ اب ہمیں کوئی ٹیکسی والا ملتا ہے جو بتاتا ہے کتنی جناب معیشت خراب ہو گئی، مہنگائی کتنی ہو گئی، نہ کوئی ہمیں ایسا بندہ ملتا ہے کہ جو بتاتا ہے کہ جی ہم نے تو نواز شریف کو ووٹ دیا تھا کہ مہنگائی کم ہو جائے گی، لیکن اب ہم بڑے مایوس ہو گئے، اس لیے کہ پہلے میڈیا کے دوستوں کو ملتے تھے لوگ، روز روک کے ان کو بتاتے تھے کہ ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا لیکن ہم عمران خان سے بڑے مایوس ہو گئے۔ لیکن انفارچونیٹلی اب میرے خیال میں جو ہے لوگ بزی اتنے ہو گئے ہیں کہ وہ کسی بھی میڈیا کے دوست کو یہ مل کے نہیں بتاتے کہ ہم نے اے این پی کو ووٹ دیا تھا یا پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا تھا یا نواز شریف صاحب کو نون لیگ کو ووٹ دیا تھا اور اب ہم مایوس ہو گئے ہیں۔ یقیناً وہ مایوس نہیں ہوں گے کیونکہ نفسیاتی حدیں تو ساری عبور کر رہا ہے اسٹاک ایکسچینج آف پاکستان، تو ایسی صورتحال ہوگی، لوگ مطمئن ہوں گے، تو اسی وجہ سے اب میڈیا کے دوستوں کو نہیں بتاتے۔ ادروائز تو وہ میڈیا کے دوست پہلے جس طرح رپورٹ کرتے تھے انہوں نے تو اپنی ذمہ داری ابھی بھی نبھانی اور نبھا رہے ہیں، وہ تو ابھی بھی رپورٹ کرتے اگر ایسی صورتحال ہوتی۔ ایسی صورتحال نہیں ہے تو تبھی یہ جو پھر خبریں بھی اس طرح کی آتی ہیں اسٹاک ایکسچینج والی، تو اس کو دیکھ کے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ عوام پھر شاید جو ہے اتنے دباؤ میں نہیں ہے جتنے ہم سمجھتے ہیں۔ اگر آپ بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں تو پلیز ذرا کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیا آپ کے علاقے میں مہنگائی کم ہو گئی ہے اور آپ کے علاقے میں آسودگی آ گئی ہے، آپ کے علاقے میں چیزیں جو 2 سال پہلے جس جگہ پہ تھیں کیا اب اس میں آپ کو بہتری نظر آ رہی ہے، آپ کی پرسنل اکانومی کی کیا سچویشن ہے، وہ ساری چیزیں ذرا جو آپ کے ذہن میں ضرور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا۔ بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔